بہت شکریہ فیصل صاحب. سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جب پی ٹی آئی والے لوگ آئے، عطا تارڑ صاحب آئے، انہوں نے پابندی کی بھی بات کی، گورنر رول کی بھی بات کی. ہم نے آپ سے بھی ڈسکشنز پہ پوچھا کہ گورنر رول کیا لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا. ابھی بھی ایسا ہی ہوا. عطا تارڑ صاحب آئے، انہوں نے گورنر راج کی بات کی. یہاں پر میرے ساتھ پروگرام میں جتنے بھی مہمان آئے انہوں نے بھی کہا، عقیل صاحب آئے، بیرسٹر عقیل، انہوں نے کہا کہ جی گورنر رول کی طرف سوچا جا رہا ہے، اور پھر ایک دم باقی وزراء کہہ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہا. تو کیا کوئی کنفیوژن ہے یا آپ لوگ نہیں مانے ہیں؟ کیوں معاملات میں کلیئرٹی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گورنر آج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. میرے ساتھ کوئی اس وقت تک اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. میں نے ٹی وی پہ دیکھا جب کیبنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی جی، اور بتایا گیا کہ کیبنٹ میں ڈیفینیٹلی کیبنٹ میں جب ڈسکشن ہوگی کوئی اس کے حق میں ہوگا، کوئی اگینسٹ ہوگا، مختلف ہوگی. اور آپ نے کل ہمارے پارٹی کے چیئرمین کی بھی اسپیچ سنی کہ مجھ سے ابھی تک مشورہ اس پہ نہیں ہوا. اور میں پچھلے دنوں ولی باغ گیا ہوا تھا اور میں نے ایمل ولی صاحب نے بھی پریس کانفرنس میرے ساتھ کی، تو ان کے ساتھ بھی ابھی تک اس چیز پہ ایسے کچھ مشاورت نہیں ہوئی. آپ کی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی؟ میری کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، ابھی میری ریسنٹلی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور میری پرائم منسٹر سے کسی ملاقات میں گورنر راج پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. صحیح. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ملک میں سیاسی استحکام بات چیت سے آئے یا لاٹھی سے لانا پڑے گا. یہ تو ہم نے دیکھ لیا سر، سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر دوسرا جو آپشن ہے وہی بچتا ہے، لاٹھی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سیاسی جماعت نہیں، سیاسی جماعت. آپ نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مکس کر دیا. نہیں، جماعتیں آپ نے پرٹیکولر ایک سیاسی جماعت کی بات کریں، پی ٹی آئی کی بات کریں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے تیار نہیں، اور وہ بیٹھے گی بھی نہیں. دیکھیں، میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کو بولیں کہ آئے، دیکھیں آپ نے 26 امینڈمنٹ دیکھا کہ سب کچھ انہوں نے ڈرافٹ کیا، آخری ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک. حالانکہ ہم نے کتنا کمپرومائز کیا. بلاول صاحب نے ان کا یہ چیز نکال لیں، یہ چیز نہیں، مولانا صاحب نے بھی کہا یہ چیز، جہاں تک جس حد تک ہم جا سکتے ہم گئے. اس کے بعد آخر میں جو انہوں نے کہا ہم نے یہ کرنا. یہ تو ایسی جماعت ہے اگر آپ بولیں کہ جنت کا دروازے ہم سب چلتے ہیں، کہتے نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا، یہی کہیں گے ہم نہیں جانا. تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں، اس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس کی، یہ روزانہ کی بیس پہ بھی آپ جو باتیں کر رہی تھی، مارچ کر رہے ہیں. ہمارا صوبہ آگ میں دھکیلا ہوا ہے. ہمارے صوبے میں لوگوں کی امن و امان کا مسئلہ ہے. میں ابھی جو ہے میں کوہاٹ سے جرگہ کر کے آ رہا ہوں. میں خیبر پختونخوا کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ پی ٹی آئی سب کو میں لے کے گیا تھا آج. ان کے میں مشکور ہوں کہ ان کے تمام صوبائی صدور اور ان کے قائدین میرے ساتھ گئے اور میں وہاں پر جرگہ کیا. اکتوبر سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. روزانہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اسلام آباد میں آگ لگا رہے ہیں، لیکن اپنے صوبے کی آگ ہم نہیں بجھا سکتے، چاہے وہ قرم میں ہو. ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک اور اسی طرح کے جرگے کے معاملے پر آپ کنونس کر گئے تھے اور آپ علی امین گڈھا پور صاحب کو لے کر گئے تھے. آج تو علی امین گڈھا پور صاحب آپ کے حوالے سے بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس بار کیوں آپ منا نہیں سکے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینے دیجیے، بریک لیجیے ناظرین، واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. معزز گورنر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. سر، بلاول بھٹو صاحب پی ٹی آئی پر پابندی کے اگینسٹ دکھائی دیتے ہیں، خلاف دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ ہی کی حکومت ہے بلوچستان میں اور وہاں پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے قرارداد منظور ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل بلوچستان میں ہمارے ممبرز نے اس کو ووٹ کیا اور قرارداد پاس ہوئی. سی ایم بھی ہمارا، کیونکہ ہمارے پارلیمان لیڈر بھی ہیں، ہمارے سی ایم بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ قرارداد پاس کی ہے. لیکن اس چیز میں دیکھیں دو چیزیں کہ آپ ان پہ پابندی لگاتے ہیں اور نہیں لگتی. پابندی لگانے کے کیا فائدہ اور نقصانات ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی ایک جماعت ہے جس پہ پابندی لگائی جائے اور وہ پولیٹکس نہیں کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں ماضی میں کتنی جماعتوں پہ پابندی لگی ہے؟ کتنی جماعتوں نے جو ہے وہ پولیٹکس میں جو ہے وہ خیر بات کہہ دی ہے؟ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر میں ایک جماعت ہوں اور میں نے غلط کام کیا ہے اور میں دوبارہ کسی اور نام سے اگر آ جاتا ہوں، میں فیصل کے نام سے نہیں آتا تو میں کنڈی کے نام سے آ جاتا ہوں، اور کنڈی نہ ہو تو فیصل کے نام سے آ جاؤں، اور چیز وہی ہو. ماضی میں جماعتوں پہ پابندی لگی ہے، کیا وہ جماعتیں آج پولیٹکس میں نہیں ہیں؟ کیا وہ الیکشن میں نہیں لڑ رہے ہیں؟ کیا ان کے ممبران پارلیمنٹ میں جیتے ہیں یا ہارے ہو نہیں رہے؟ لیکن بات اس چیز پہ ہے کہ اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. اگر پابندی لگاتے ہیں کہ وہ ایک انتشار کی جماعت ہے، ایک ایسی جماعت ہے، آیا آپ پابندی لگاتے ہیں انتشار کی جماعت ہے جو ان کے ممبرز ہیں، وہ کیا پابند؟ سر، یہ سوال بیسکلی میں یہی کر رہی ہوں نا فیصل صاحب کہ یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے. بلاول صاحب خلاف رہے ہیں اس بات کے، اور اسی کے اگینسٹ میں بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ قرارداد منظور کر دیکھیں اس میں ابھی اس پہ آ رہا ہوں نا. ابھی پی ٹی آئی پہ پابندی تھی نا، آزاد ایسے سے الیکشن لڑے، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک اور جماعت کو جوائن کر لیا، ایس آئی سی کو جوائن کیا.
اور پھر ایک فیصلہ ہو سپریم کورٹ سے کہ نہیں آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں. فار ایگزامپل اگر میں 6 مہینے بعد یا سال بعد الیکشن کمیشن سے رابطہ کرتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی میں نہیں اور میں بھی فلاں جماعت میں شامل ہوں, مجھے اجازت ملے گی؟ ایک ایسا فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے جو کہ آپ شامل ہو جائیں. مطلب آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ شامل ہو جائیں؟ اور تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھنا. ہاں ٹھیک ہے, بلوچستان میں ممبران اسمبلی نے ووٹ کیا, اب بلاول صاحب ملک سے باہر واپس آ چکے ہیں, اب دیکھیں گے اس کے اوپر کیا ڈیسیجن لیتے ہیں کیا نہیں. صحیح. آج جو انہوں نے ویسے بلوچستان حکومت سے یا سی ایم صاحب سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کیا کیا ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب کے آنے کے بعد میرے ان سے ایسے میٹنگ نہیں ہوئی. آج ایک میٹنگ تھی جس پہ میں حصہ نہیں لے سکا کیونکہ میں جرگے پہ گیا تھا کوہاٹ, اور وہاں پر میں ویڈیو لنک پہ بھی نہیں آ سکتا تھا. تو ایز سچ میری ابھی تک ان سے ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. صحیح. 1-2 دن میں اس پوزیشن میں ہو گیا, آپ کو بتا سکوں گا. ٹھیک. سر مجھے بتائیے, آج جو پریس کانفرنس کی عطا تارڑ صاحب نے وزیر داخلہ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا, ان کے مطابق اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کے شرپسند تھے ان کو لیڈ کر رہے تھے مراد سعید صاحب, اور مراد سعید صاحب اس وقت جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں موجود ہیں. تو کیا آپ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے؟ آپ کے علم میں ہے, آپ کے اطلاع میں ہے ایسی کوئی بات؟ میری انفارمیشن کے مطابق تو مجھے نہیں علم اس کا وہ ادھر موجود ہے یا نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ جو پنجاب سے, جو ہماری پنجاب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ ساری تقریباً اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے. اچھا. جن کو جلوس لیڈ کرنا تھا, پنجاب سے بڑے بڑے قافلے اور لوگوں کو سمندر لانا تھا, وہ جو ہے وہ میڈیا کا سمندر لے کے صرف جو ہے نا وہ ویڈیو ٹاکس کہیں یا میڈیا ٹاک کہیں, آپ سے انٹرویوز دے رہے ہوں یا ویڈیو میسج دے رہے ہوں, صرف وہیں تک جو ہے وہ محدود ہے. آپ مجھے بتائیں نا, یہ بھی جو پیچھے ابھی جو تھا یا اس سے پہلے سوال میں ایک جلسہ تھا, کتنے بڑے بڑے جلوس پنجاب سے کوئی آئے؟ مجھے تو نہیں پتا, اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے. نہیں آیا تھا سر پنجاب سے. یہی سوال تو ہو رہا ہے پی ٹی آئی صرف کے پی کے پشتون, کے پی کے لوگ, کے پی کے ورکر, کے پی کے وسائل, چاہے وہ ڈی سیز ہوں, چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹس ہو, چاہے وہ ٹی ایم ایز جو لوکل گورنمنٹ کے ہوں, ان سے زبردستی پیسے لیے جا رہے ہیں اور گاڑیاں کی جا رہی ہیں اور لوگ یہاں پر لایا جا رہا ہے, سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں. اس دفعہ دیکھیں 1500 تو صرف ریزرو پولیس انہوں نے مانگی تھی. فیصل صاحب ایک چیز میرے ناظرین کے لیے ذرا کنفرم کر دیجیے گا, آپ نے یہ کہا نا کہ مراد سعید کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن نہیں ہے, لیکن باقی پنجاب کی قیادت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے, یا مراد سعید کے حوالے سے بھی آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہے اطلاع؟ مجھے مراد سعید کو نہیں علم کہ اگر انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی میں بھی ہو, لیکن مجھ تک ابھی تک یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہاں پر ہیں یا نہیں. جی صحیح. سر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بڑی خطرناک گفتگو کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی علیحدگی چاہتا ہے اور پی ٹی آئی اس کے سہولت کار ہے. صوبے کے گورنر ہیں سر آپ. بالکل میں ان کی کچھ باتوں سے ایگری کروں گا. دیکھیں اس وقت صوبے میں آگ لگی ہوئی ہے, سی ایم صاحب کا حلقہ ہو یا میرا ہو یا آئی جی صاحب کا ہو یا مولانا فضل الرحمان جہاں سے تعلق ہے ان کا حلقہ ہو, وہاں سے لے کر میں یہ آج نہیں کہہ رہا, میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ڈی خان ہو, ٹانک ہو, بنو ہو, لکی ہو, کوہاٹ ہو, کرک ہو, ہنگو ہو یا کرم ہو, ان میں جس طریقے سے وہاں پہ ملیٹنٹس ہیں, عصر کے بعد وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. پولیس جو ہے وہ مطلب ہے کہ ایک حد تک لڑ سکتی ہے, وہ بھی مطلب اس میں انوالو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ خود کہتے ہیں مغرب کے بعد وہ نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد روز آ رہے ہیں. یہ تو میں نے کہا کہ میں جرگہ لے کے جا رہا ہوں کوہاٹ, تو بھاگم بھاگ وہ کل اسی لیے بھاگ کے پہنچ گئے کوہاٹ. اچھی بات ہوتی کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں کا جرگہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. میں تو ساری سیاسی جماعتوں کو لے کے ساتھ گیا تھا, وہ بھی اگر لے جاتے تو اچھی بات تھی, لے جاتے تو ایک جاتے اور وہاں پر ایک ہو. لیکن اکتوبر کے بعد آج ان کو خیال آیا کہ کرم میں کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں میں نے ابھی 5 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے اپنے صوبے کے امن کے لیے, اپنے صوبے کے نیچرل ریسورسز کے لیے, تاکہ ہم سیاسی جماعتیں بیٹھیں, کیونکہ اس حکومت نے اپنا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا. نہیں لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ اگر صوبائی حکومت اس میں شامل نہیں ہوتی تو پھر یہ بے معنی اے پی سی نہیں ہوگی. اگر صوبائی حکومت اپنا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دے تو ہم جو بیٹھے ہوئے باقی سیاسی جماعتیں یا گورنر بیٹھے ہیں تو اس کو دیکھتے رہے, کچھ نہ کرے. ہم نے وہ چیز ہم نے دیکھیں, ہم نے وہ کرنا تو کچھ وفاق نہیں ہوگا سر. پھر تو ہم ڈائریکٹ وفاق دیکھیں, ہم تو ڈائریکٹ دیکھیں, ہم سیاسی جماعتوں کو, وہی سیاسی جماعتوں کے جو آئیں گے ان کی لیڈروں کے جرگہ, ان کا ہمارا جو قرارداد ہوگی یا جو ہمارا جو بھی ہم اس میں ریزولوشن پاس کریں گے وہ ہم پرائم منسٹر کے پاس لے کے جائیں گے, ہم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس لے کے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو سہولت کار اگر اس کے بنے ہوئے ہیں اور ملیٹنٹس کو صوبوں نے حوالے کر دیا ہے, وہ جو 30-40 ہزار لوگ یہ آ کے یہاں پر انہوں نے آباد کیے تھے, اس لیے کیے تھے کہ انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھانے, آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے, ان کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم تو صوبہ دے دیں ان کے حوالے کر دیں اور یہ کچھ نہیں کریں گے. آپ مجھے بتائیں اس وقت صورتحال فیصل صاحب یہ ہے
کہ 2 روز پہلے وزیر اعلیٰ صاحب گئے وہاں جرگے میں, آج آپ بھی وہاں جرگہ کر کے آئے, لیکن سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ابھی تک نہیں ہے, کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. انفیکٹ یہ تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو سرحد کے قریب علاقے لگتے ہیں وہاں تو اشیاء خورنوش کی بڑی قلت ہو گئی ہے, کمی ہو گئی ہے. سرحد کے وہاں سے دیکھیں جو بھی وہاں پہ جو کورم کا علاقہ ہے اس میں پورے شہر میں قلت ہو گئی ہے. اچھا, وہاں پر کوئی آپ کا روڈ جو نیٹ ورک ہے وہ ٹوٹلی بند ہے. وہاں پر نہ خوراک کی چیز جا رہی ہے, نہ دوائیاں جا رہی ہیں, نہ ان کے پاس کمبل جا رہے ہیں. وفاق کے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ زخمیوں کو وہ ٹرانسپورٹ کریں گے, وہ نہیں ہو رہے. وہاں پر جو ہاسپٹلس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. اب جو ہے آج بھی ہم نے جرگے سے کیا, دیکھیں ہمارے لوگ ہمارے سیاستدانوں میں انٹیریئر منسٹری نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا قطع کلامی کی معذرت. ہاں میں نے اس سے آج ابھی میں اسے جیسے ہی پہنچوں گا میں اسے رابطہ کروں گا کہ آپ نے جو ہیلی دینا تھا ہیلی سروس دیں تاکہ جو زخمی ہے وہ تو کم از کم چلے جائیں اسلام آباد یا پشاور علاج کے لیے. دوسری بات یہ دیکھیں جرگے نے جا کر اس سے بات کرنی ہے, کہیں پہ نرمی ہوگی کہیں سختی ہوگی. آج مجھے بتائیں کہ اسلام آباد میں تو آپ نے موبائل آف کیا ہوا ہے, فار ایگزامپل کوئی ایونٹ ہوتا ہے, وہاں پر جو مواد انٹرنیٹ پہ دونوں طرف سے شیعہ اور سنی کی طرف سے ڈالا جا رہا ہے اپنے فیس بکوں پہ اور سوشل میڈیا پہ, اسی سے اور آگ بھڑک رہی ہے. لیکن آج تک وہ پیجز ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. آج تک ان پہ کوئی پابندی, وہاں پر انٹرنیٹ پہ پابندی ابھی تک نہیں ہے. آج بھی وہی لوگ کہہ رہے تھے. کون ذمہ دار ہے؟ نہیں دیکھیں آج ہم جب گئے تو ہم نے چیزیں لی ہیں. کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے, کل کیبنٹ کی میٹنگ میں کیونکہ میرے ساتھ امیر مقام صاحب بھی موجود تھے, وفاقی وزیر ہیں, وہ سارا یہ چیزیں جو باتیں ہیں وہ فیڈرل کیبنٹ میں بتائیں گے پرائم منسٹر کو. میں خود بھی پرائم منسٹر سے ملوں گا, میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملوں گا اور میں یہ چیزیں ان کو بتاؤں گا کہ جو مرکز کے حوالے سے چیزیں وہاں پر دیکھیں. وہاں پر جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, ایسے بنکرز بنے ہوئے ہیں کہ مطلب بہت ہی مضبوط قسم کے بنکرز بنے ہوئے ہیں. جب تک ڈی ویپنائزیشن اور ڈی بنکرنگ وہاں پر نہیں ہوگی, ان کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہے اکراس دی بارڈر. ایسے آپ کے علم میں تو ہوگا نا کہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. دیکھیں ایسا اسلحہ وہاں پر آئے ہوا ہے جہاں پہ میری پولیس کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. اکراس دی بارڈر سے جو اسلحہ آیا ہوا ہے وہ ہماری فوج جا کر ان کے ساتھ لڑ سکتی ہے. پولیس کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ان کے پاس جو لڑنے کے لیے. اور وہاں پر یہ نہیں ہے, تو وہاں پر جو امکان ہے سر کہ فوجی آپریشن کیا جائے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے. بیٹھ کے دونوں جرگے کے ساتھ بیٹھ کر, وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں, جرگے کی ریٹ قائم نہیں ہو رہی ہے, جرگے کی باتیں نہیں مان رہی ہیں, تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ فیصل صاحب کیونکہ آپ نے اب سچویشن دیکھ لی ہے, آپ کی اپنی رائے میں کیا ہے کہ حل اب یہی ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہی کیا جائے؟ دیکھیں جو جرگہ فیصلہ کر کے آتی ہے اگر اس کو امپلیمنٹ لوکل ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی تو اس کے بعد تو اور حل ہی نہیں ہے. دیکھیں وہاں پر لوکل نہیں ہے, وہاں پر ملیٹنسی اکراس دی بارڈر لوگ گئے ہوئے ہیں. صرف یہ نہیں ہے, کیا ہمارے لوگوں نے کبھی ایک دوسرے کے سر قلم کیے؟ اب تو وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے. کیا جنگوں میں خواتین اور بچوں کو بھی مارا جاتا ہے؟ وہاں پر تو یہ چیزیں بھی شروع ہیں. یہ بہت تکلیف دہ پہلو ہے. اور